السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عظیم حسین۔ عظیم حسین، ہم آپ سے دو چار اسلامک سوال کریں گے، اجازت ہے؟ جی بالکل پوچھیے۔ جی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ دنیا کا پہلا نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ماشاء اللہ۔ عظیم بھائی، آپ اول کلمہ سنائیں پہلے مجھے، جی اول کلمہ سنائیں۔ لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووسی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ ماشاء اللہ۔ علی بھائی، وہ کون سے نبی ہیں جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ بڑے سے بڑے مضبوط لوہے کو وہ موم کی طرح پگھلا دیتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ ماشاء اللہ۔ وہ کون سی مسجد ہے جہاں پہ ایک نماز اگر ادا کریں تو 50,000 نماز ادا کرنے کے برابر اجر ملتا ہے؟ مسجد نبوی۔ ماشاء اللہ۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ اگر آپ ایک نماز ادا کریں تو لاکھ یا لاکھوں سے زیادہ نماز ادا کرنے کا اجر ملتا ہے؟ خانہ کعبہ۔ ماشاء اللہ۔ تمام مسلمان حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ۔ ایک اور سوال ہے آپ سے، حسن حسین کے نانا کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے علی کو شہید کیا تھا اس کافر کا نام کیا ہے؟ حضرت علی کو عبد الرحمن ابن ملجم۔ جس نے حسین کو شہید کیا تھا اس کافر کا نام کیا ہے؟ یزید۔ ماشاء اللہ۔ وہ کون سا پھل ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا اگر وہ پھل گھر کے اندر موجود نہ ہو تو کھانے کے اعتبار سے وہ گھر خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ کون سا؟ انار۔ سوچ کے بولیے، وہ پھل کون سا ہے؟ آپشن دے رہا ہوں میں آپ کے پاس: انجیر، کھجور، سیب، انگور۔ کھجور۔ ماشاء اللہ۔ کھجور ایک ایسا پھل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر کھجور نہ ہو وہ گھر کھانے کے اعتبار سے خالی ہے۔ چلیے اب مجھے بتائیں 4 آسمانی کتابیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ ماشاء اللہ۔ توریت کس پر نازل ہوئی؟ توریت موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام۔ جی۔ اور انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ عیسیٰ علیہ یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داود علیہ السلام پر، اور قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جی۔ قرآن کے بعد کوئی کتابیں آئیں گی؟ کوئی نہیں، اچھا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی قیامت تک آئیں گے؟ نہیں آئے گا۔ جی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، قبر کے اندر کتنے سوال جواب ہوتے ہیں؟ وہ تو قبر کے اندر سنے ہوں گے آپ کہ بھائی قبر میں سوال ہوتا ہے، کتنے سوال ہوتا ہے قبر کے اندر؟ پوچھا جائے گا کہ آپ کی کتاب کون، آپ کا قبلہ، اور آپ کے نبی کے بارے میں۔ جی، نبی کے بارے میں ایک سوال کا جواب صحیح، 2 اور ہے، 3 سوال ہوں گے، 2 اور کیا سوال ہوگا؟ امام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جی، اور ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جی، کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اللہ۔ اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ٹھیک، پہلا سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ اللہ۔ اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام۔ اور تیسرا سوال ہوگا تمہارے نبی کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے نبی کی پیاری بیٹی کا نام؟ حضرت بی بی فاطمہ السلام اللہ علیہ۔ ماشاء اللہ۔ چلیے آخری سوال ہے، تھوڑا ذہنی سوال ہے، سوچ کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ وہ کون سی سنت ہے جس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دینا ثواب ہے؟ کون سی سنت ہے جس کو چھوڑ دینا ثواب ہے؟ اس کی حالت پہ وہ سنت آپ کے پاس بھی ہے، آپشن دے رہا ہوں، آپشن دو۔ دے دیا، وہ سنت آپ کے پاس بھی ہے۔ داڑھی۔ داڑھی، ماشاء اللہ، بالکل صحیح، داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دینا۔ چلیے وہ کون سی سنت ہے جو مرنے کے بعد بھی ساتھ جاتی ہے؟ ناخن۔ نہیں، ناخن رکھنا سنت تھوڑے عظیم بھائی، جو رکھنا۔ وہ کون سی سنت ہے جس کو جو مرنے کے بعد بھی ساتھ جاتی ہے؟ داڑھی۔ داڑھی، ماشاء اللہ، پکا۔ چلیے آخری سوال ہے آپ سے،
وہ کون سا سچ ہے جس کو ہر مذہب کے انسان مانتے ہیں؟ وہ کون سا سچ ہے جس کو کوئی بھی کسی بھی مذہب کا رہنے والا ماننے والا انکار نہیں کرتا ہے، اس کو سچ مانتا ہے؟ وہ کون سا سچ ہے؟ یہ سب مان دے گا مرنا ہے۔ مرنا، موت، ماشاءاللہ۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ یہ ہمارے عظیم بھائی، کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ عظیم حسین۔ عظیم حسین، ان سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے ہمارے ہر سوال کا بالکل صحیح جواب دیا۔ جتنے ہمارے آڈینس ہے، جتنے آج کل کے نوجوان ہیں، وہ ضرور اسلامک سوال جواب یاد کریں۔ جو آپ کی عمر کے نوجوان ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جس کو نماز کا پتہ نہیں، نبی کا پتہ نہیں، جی نبی کے اہل و عیال کے بارے میں پتہ نہیں، قبر کے بارے میں پتہ نہیں، اس کو کیا میسج دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ وہ اس کو سیکھیں یا بس ویسے دنیا میں زندگی گزاریں؟ نہیں، علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جو معصومین نے فرمایا کہ جو جہالت کی، جو علم نہیں ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، اور جاہل دوزخی ہے۔ جی عظیم بھائی کا کہنا ہے کہ علم کے بغیر جیسے اندھا ہے نا، اسے کچھ پتہ نہیں، علم نہیں ہے تو انسان الٹا سیدھا کام کرے گا، جب اس کی موت ہوگی تو شاید وہ ایمان پہ نہ جائے۔ جی بالکل۔ تو آپ تیاری کریں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک آخر میں ایک سوال ہے آپ سے کہ وہ کون سے نبی ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے نبی کے پاس کون سے فرشتے وحی لے کے آتے تھے؟ حضرت جبریل۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔